وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. ایک بار پڑھا ہے، کوشش کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور توجہ سے بھی پڑھنا ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم صرف ادھر سے پڑھتے ہیں، نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی ادھر سے، یہ دونوں ہی آؤٹ ہوتے ہیں. اس لیے کوشش فرمانی ہے کہ ادھر سے بھی اور ادھر سے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو خود لطف آئے گا. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کچھ ثواب نہیں مشری اندر اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھی، اینا ساری چیزاں نہ گلنا حضور دی مٹھی. لیکن میٹھا یہ آپ کو تب فیل ہوگا جب توجہ ہوگی، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے، صرف زبان پڑھ رہی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، کیا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ مکمل ہو کے نہ کریں. آپ پہلے فیصلہ کر لیا کریں کہ درود پڑھنا ہے کہ سجے کبھی دیکھنا ہے. یہ آپ کا سجے کبھی دیکھنا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ان کی طرف، آپ صرف پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ ان کی طرف توجہ کیا کریں. پھر دیکھیں تو صحیح درود پاک کرتا کیا ہے. یار ایک پیناڈول کی ٹکی کام کرے، ایک ڈسپلین کی ٹکی کام کرے تو بندہ ان پہ درود پاک پڑھے اور وہ کچھ بھی نہ کرے. لیکن آپ کو بندہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے، دیکھو یار کتنی دیر ہو گئی، آرام نہیں ہے. وہ بھائی کان سے رکھے لیکن آرام آتا کا دے آرام آتا. ادھر بھی ایسے یہ توجہ کوئی نہیں ہوتی آپ کی، آپ بے توجہی میں پڑھتے ہیں، بے یقینی سے پڑھتے ہیں. اس لیے پھر جو ہونا چاہیے وہ ہوتا. کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ ذکر ہے، درود پاک وہ عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو محبت اور توجہ سے کرے تو پھر درود پاک اس بندے کے دل کا رشتہ بارگاہ نبوت سے جوڑ دے گا. ہمارا اس لیے نہیں جڑ رہا کیونکہ ہم صرف ادھر سے پڑھتے ہیں، ادھر سے بھی آؤٹ اور ادھر سے بھی آؤٹ. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھنے لگیں، جب ذکر کرنے لگیں، جب درود پاک پڑھنے لگیں تو چیک کیا کریں اے دوئیں ہے نا کہ کتے ہو ہی گئے. اگر یہ دونوں موجود ہیں پڑھیں. دیکھیں نا اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. اگر اس کا پنجابی میں کوئی تھوڑا سا میں ترجمہ کروں تو وہ یہی ہے کہ بندے تو مسجد میں آ گیا لیکن تجھ میں اور مجھے رابطے کا واحد ذریعہ تو دل تھا، تو وہ تو بکاری چھڑ آئے گا، وہ یا تو بیریاں سے چھڑ رہے ہیں یا تو دکان پہ چھڑ رہے ہیں. جا اس کو لے کے آئے پھر کو تیرے سے بات ہوگی. اس لیے کوشش کیا کریں کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. حکومت لڑن بھئی ہتھے بننے نے کہ ہتھے بننے نے ایک الفاظ سے پہلے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ دل دی حاضری تے تجھے سے مرضی پڑھ تیری نماز. اس طرف کو توجہ ہی نہیں دلاتا امت کی کوئی بھی کہ ٹھیک ہے یار اصل بات دل کی ہے، اس کو حاضر کرو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اصل میں حضرت خانقاہوں کا بیسک موضوع ہی یہ تھا، لیکن اب خانقاہوں میں بھی اس پہ گفتگو ہوتی تو وہاں بھی کرامات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. خانقاہوں کا سبجیکٹ یہ تھا، خانقاہوں کا موضوع یہ تھا. خانقاہوں میں ٹریٹمنٹ اس کا ہوتا تھا، خانقاہوں میں اسی پہ بات ہوتی تھی. اب خانقاہوں میں بھی یہ نہیں رہا کوئی بھی. ادھر بھی پیر صاحب ادھر گئے، پیر صاحب ادھر گئے، پھر پیر صاحب ادھر گئے، پھر پیر صاحب ادھر گئے. یہ اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو میں بنتا تو بن. اس لیے مطلب گزارش ہے آپ سے، اگر کوئی زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہو تو تھوڑی سی محنت کرو، توجہ دے. اور پتہ نہیں حضرت یہ کسی نے خود سے کوئی لطیفہ بنا لیا یا حقیقت میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ کوئی عصر کی نماز پڑھی گئی تو بعد میں وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں کہ 4 پڑھی گئی ہیں. 3 والے بھی تھے، 4 والے بھی تھے. وہ ایک میرے ورگا کھڑا ہوا، اس نے کہا کیوں لڑ رہے، 3 پڑھی گئی ہیں. اور وہ جو 4 والے تھے انہوں نے کہا مسئلہ نماز کا ہے. ٹھیک ہے 3 والے بھی ہیں لیکن کچھ ہمیں دلیل دے ایسی پختہ کہ ہم مان جائیں کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں. اس نے کہا نہیں 3 ہی پڑھی گئی ہیں.
وقت کو دلیل، اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، تو جب میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، تو میں نے تو ابھی 3 ہی کا کیا ہے۔ جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی، کیونکہ دل وہ مسجد میں تھا لیکن دل دکان میں تھا، اس کی کوشش فرمایا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دایاں قدم اندر، اس کو چیک کریں ہے باہر ہی ہے۔ کوشش فرمائیں جیسے مسجد میں داخل ہوں سوچوں والا سوئچ بند کر دیں، اب باہر کو نہیں سوچا جائے گا۔ اب جس کے گھر میں آئے ہیں سوچ بھی اسی کی طرف، توجہ بھی اسی کی طرف، دھیان بھی اسی کی طرف، خیال بھی اسی کی طرف، لیکن کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوئچ بند ہی نہیں کیا ہوتا کوئی، اس لیے بس ہم مسجد میں ہوتے ہیں باقی ہم مسجد میں ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو ادھر اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، جی ان موضوعات پہ گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے، ان مسائل کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اب اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں یا مسجد میں امت میں کیا یہ سوچو والا سوچ بات کرنا ہے۔ اب تو امت سے حرم میں چلی جائے تو وہاں نہیں سوچ بات کرنے کھڑی ہو، یعنی طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ کال ہے پاکستان میں امی کو ملا رکھی ہے، صرف ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ وہ پوچھے گا جب وقت آئے گا، وہ کہتا میں پوچھوں گا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر علمت نفس ما قدمت وأخرت، پوچھا جائے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو ہمیں وہاں سین حرم میں کوئی کھڑا کر کے پوچھے وہ بندے کوئی عقل کوئی ہوش کے ناخن لے، وہ امی کے پاس سے تو آیا ہے یہ تھے پھر امی، اگر تجھے اتنی امی یاد آ رہی تھی تو لینے کے آ گیا تھے، امی کے پاس ہی رہا کوئی ایسا نہیں۔ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے، ہر چکر کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی رکھا ہوتا ہے کہ پہلے چکر میں اس کو، دوسرے چکر میں اس کو، تیسرے چکر میں اس کو، 7 چکر پورے ہو گئے لیکن چکر ایک بھی ہوا، ایک چکر میں بھی توجہ اللہ نہیں تھی، ایک چکر میں بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں تھا، ایک چکر میں بھی اللہ کو منانے کی دھن نہیں تھی، ایک چکر میں بھی اللہ کو راضی کرنے کا خیال نہیں تھا، بس چکر بھی چلتے رہے اور کالے بھی، کیونکہ ہم بڑی بیڈ پوزیشن میں ہیں میرے صاحب، یہ تو بس خوش آمدیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں ہم نے آپ کو کیا کیا بنایا ہوا ہے، باقی ہم بڑی بیڈ پوزیشن میں ہیں، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ حساب ادھر ہی کلیئر ہوتا ہے۔ وہ لکھا نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے کئی وہ پاؤں پیر میں درد تھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے خود ہی اپنے پاؤں پہ دم کیا کہ مجھے تلاوت قرآن کریم کی برکت سے میرے پاؤں کو آرام آ جائے، نماز نہیں پڑھی جا رہی مجھے، تو لکھا جیسے اپنے پاؤں پہ دم کر کے پھونک مار کے فارغ ہوئے تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، وہ جنید ہوش کر کہ اب ہمارا نام اپنے پاؤں پہ بھی پڑے گا، ساڑھے نہ گلا ہونی نے۔ حضرت سفیان، ان کو سفیان ثوری کہتے ہیں، سفیان ڈگے والا، سفیان بیل والا، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں حضرت، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، ہوا کچھ اس طرح تھا کہ لکھا ہے مسجد میں داخل ہوئے، توجہ نہیں تھی، پہلے دایاں پاؤں رکھنا تھا، بایاں رکھ دیا اندر، جیسے بایاں پاؤں اندر رکھا آواز کی آتی ہے او سور کہ آپ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی نے حضرت کو سیب گفٹ کر دیا، تو سیب بڑا سرخ تھا تو حضرت نے سیب کو دیکھ کے صرف اتنے کہہ دیا، آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے، تو آواز آئی بایزید کیا ہو گیا، اب ہمارا نام سیب تو بھی بولے گا، اور میں اس پہ بولتا جاؤں تو حضرت کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ تو ہمیں سین حرم میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تینوں جی ایڈی امی یاد آن رہی ہے لین کیا گئے، اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اب وہاں جا کے بھی توجہ اللہ حاصل ہوتی نہیں، اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ لیا نا، یہ نشانوں جو باہر نکلو، اور جب اللہ کے لیے آئے تو پھر دھیان اللہ کی طرف، جب حضور کے لیے آئے ہو پھر توجہ حضور کی طرف نکلو ان چیزوں، اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں،
یہ میں کوئی آپ کو حضرت کوئی تصوف کی آخری سیڑھی پہ لے کے نہیں کھڑا ہو گیا، یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں حضرت صاحب۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کوئی میں آپ کو ایسی باتیں نہیں سنا رہا کیا بہ رہا ہوں یا اس بھائی صاحب کس لیول پہ گفتگو کر رہے، وہ کیا لیول، بالکل سٹارٹ ہے یہ سارا کچھ، لیول تو پتر آگے جا کے ہیں۔ اور دکھ ہے کہ پتر آج امت سٹارٹ سے بھی نابلد ہے، اس لیے پتر اس طرف آؤ، توجہ ہو۔ اور پھر دیکھو یہ پھر ہوتا کیا ہے، صرف توجہ، لیکن کیا ہے توجہ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ اور آپ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں کمی کو دیکھا تھا، مائی کو، کہ نماز پڑھتے ہوئے کموں پیش 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، ٹھیک ہے، لیکن نماز توڑنا تو دور کی بات، کوئی ہائے ہوئے بھی نہیں ہوا، کوئی اماں کے خشوع خضوع میں کمی نہیں آئی، اماں اپنا کام کرتی رہی، بچھو اپنا کام کرتا۔ آپ فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تھا، آپ فرماتے میں کھڑا رہا، جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے اماں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا ماں 17 بار بچھو نے ڈنک مارا، نہ نماز ٹوٹی، نہ توجہ ہٹی، نہ آئے نہ ہوئے، نہ آئے نہ ہوئے، یہ کیا تھا؟ تو فرماتے اس اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہا، اے عبداللہ تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو تو پھر کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ تم امت کو یہ بات سمجھ آ جائے، اس لیے ہوتا کوشش فرمایا کرو، ذکر، درود، نماز، توجہ ہو، جب تک یہ شامل نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی ہوگا، کیونکہ بات وہی قبول ہوگی جو ادھر سے نکلے۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں پتر اتنے ہمیں سال ہو گئے، ہم تو یہاں والا بھی نہیں ٹھیک کر سکے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ بات یہاں سے ہوتی ہوتی یہاں تک آ چکی ہوتی۔ اور میری بھی سمجھ میں آئی یہ فاصلہ ہم سے طے کیوں نہیں ہوا، وہ فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، بتاتے ہیں کہ ادھر کہیں دل ہے، یہ دیکھیں نا چھوٹی انگلی ادھر رکھی لو جی، ایک بالش تھی، اور اگر پنجابی جی کہاں تھے ایک گٹ ساڑھے کو طے نہیں ہویا۔ اللہ آج سے 40 سال پہلے بھی ادھر تھا، 40 سال گزرنے کے بعد بھی ادھر ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ 40 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا، 40 سال بعد بھی ادھر ہی ہے۔ اللہ میری بات سے اگری نہیں کریں گے، بعد میں آپ آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، اور نہیں یار وہ مہمان آئے تھا تو میں آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، تو میں تو بولنے لگا تھا نہیں ادھر بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں سرکار، جس دن ادھر لا الہ الا اللہ آ گیا، یا جس دن اس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر یہ آپ کو اور مجھے کم تولنے دے گا، یہ بول پڑے گا در سے، یہ پھر ہمیں ملاوٹ کرنے دے گا نہیں۔ جنہوں نے پڑھا تھا نا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ آپ گشت فرما رہے تھے، وہ گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، آپ آواز سن کے کھڑے ہو گئے، دونوں آوازیں زنانہ تھی، دونوں عورتیں تھیں، ایک کی عمر ذرا زیادہ تھی، ایک کی عمر کم تھی، آواز سے پتہ لگا، آپ کھڑے ہو گئے، جو زیادہ عمر والی ہے